الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پھر اسی طرح ناظرین، مسانید نام کی کتابیں بھی ہیں جس کو مسند کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت ترتیب ہے اس کتاب کی۔ اسی ارلی میٹیریل سے سب کچھ لیا گیا، اساتذہ سے بھی سنا گیا، اور پھر اس کے بعد اپنی کتاب اس طرح مرتب کی کہ جو صحابہ کرام ہیں، مثلا جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو احادیث نیریٹ کی، ان کے نام کی ہیڈنگ دے کے، ٹائٹل انہی کے نام کا دے کے، پھر ان کی احادیث کو ساری جو احادیث میسر تھیں وہ ساری ان کے نام کے نیچے جمع کر دی۔ اس طرح جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بھی احادیث روایت کی، مسند نام پائیں، اس میں ان کے نام کو ہیڈنگ دے کے اور پھر اس کے بعد ان کی احادیث کو نیچے جمع کیا گیا، لکھ لیا گیا۔ بس اس میں اہمیت نام کو دی گئی ہے، موضوع کو نہیں دی گئی، کیونکہ بعض اوقات ہی پتہ چلتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند حدیث ہے، کہاں ہوگی؟ تو آسان طریقہ یہ کہ مسند احمد بن حنبل کو کھولیے، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل جہاں موجود ہے، بس اس ٹائٹل کو کھول کے وہیں پڑھتے جائیے، آسانی سے 2-4 صفحات کے دوران ہی وہ حدیث نظر آ جائے گی۔ ناظرین، اس کتاب کو ترتیب دیتے وقت مؤلفین نے اتنا ضرور خیال کیا ہے کہ کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو، آپ کے خاندان کو بیان کیا جائے، اور آپ کے خاندان سے متعلق جو بھی احادیث ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد الفابیٹیکلی اس کو ترتیب دی۔ اس میں عشرہ مبشرہ کا بھی خیال کیا گیا کہ ان کو بھی پہلے رکھا جائے، اور پھر اس طرح مہاجرین کا، انصار کا بھی خیال رکھا گیا، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ حروف تہجی کے اعتبار سے جس کا نام جس ترتیب سے آتا ہے اس کو ایڈنگ دے کے ان کے نام کے نیچے ان کی احادیث جمع کر دی جائیں۔ تو اس طرح ناظرین، مردوں کی بھی احادیث جمع کی گئیں، اور صحابیات امہات المومنین انہوں نے بھی جو احادیث نیریٹ کی ان کو بھی جمع کر لیا گیا۔ یہ اس طرح کا میٹیریل مختلف انداز سے تدوین ہو کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس قدر اہتمام اور اس قدر یعنی سوچ اس میٹیریل کو بڑے اچھے طریقے سے ہر لحاظ سے پبلک کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ہر لحاظ سے اس کو مرتب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پبلک تک اس کو پہنچایا گیا، اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ سارا میٹیریل اس وقت موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی موجود ہیں، لائبریریاں آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، یہ لٹریچر ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث، آپ کے شاگردوں کے اقوال، ان کے فتاویٰ، اور اسی طرح تابعین کے اقوال اور ان کے فتاویٰ، یہ سب ہمارے علمی ذخیرہ کی زبردست بہترین بنیاد ہیں، ہماری علمی جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ان سے مستفید ہو کے الحمدللہ اپنے آپ کو ایک سیدھا سادہ، با عمل، با کردار، بغیر کسی اختلاف میں پڑے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح یہ کتابیں مدون ہو کے ہم تک پہنچی ہیں، تو یہ ایک مختصر سا ایک تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس پر علماء کی بہت ضخیم کتابیں موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، جن سے ہم مزید استفادہ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنے آپ کو، اپنے رجحانات کو حدیث کی طرف کر کے، مائل کر کے حب رسول کا، محبت رسول کا اور عشق رسول کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ کتب کی تدوین ہمارے ہاں جو ہوئی ہے، اس میں ہم سنن، مصنفات، جوامع، موطئات اور مسانید،
ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ کچھ مزید کتابیں بھی ہیں، مغازی اور سیر سے متعلق بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بنفس نفیس شامل ہوئے۔ یہ غزوات آپ کی زندگی کا لازمہ ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، غزوہ بنی مصطلق، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، زبردست قسم کے غزوات ہیں، اور جس میں ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ یہ غزوات اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس میں شمولیت، آپ کی تیاری، آپ کا سفر کرنا، راستہ کی تکالیف، سوار ہوتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کھانا کیا ملتا ہے، اور پھر اس طرح جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو ترتیب کیا بنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس فوج کے حصے کو کہاں کہاں اپوائنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس موقع پر کیا کرتے ہیں، رب کے حضور دعائیں بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کا مورائل بھی بلند کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح لڑائی میں بنفس نفیس بھی شامل ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو ابھارتے ہیں، صفوں میں آپ چلتے ہیں، اور اس طرح لڑائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی محترم کو فتح عطا فرماتا ہے، اور اس فتح کے بعد میدان جنگ میں جو چیزیں باقی رہتی ہیں وہ یا تو دشمن کی لاشیں ہیں، اس کا چھوڑا ہوا مال ہے، یا قیدی ہیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں اور چھوڑے ہوئے مال کے بارے میں پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو ارشادات ہیں ان کا ذکر بھی اس مغازی کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، بڑا تفصیلی یہ سفر ہے جو جنگ کا ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بنفس نفیس شامل ہوئے۔ صرف لڑائی کو نہ دیکھیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے پھرتے ایک داعی تھے، مبلغ تھے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کسی سے ملتے، آپ نصیحت پہ نصیحت کر رہے ہیں، عمل خود بھی کر رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، اور ذرا سی بھی، تھوڑی سی بھی اگر کوئی کسی کو الجھن ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ازالے کے لیے بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں۔ تو جناب محترم، اس قسم کی کتابوں میں بہت سا مواد ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا مل جاتا ہے، اور سیرت کا ایک بڑا پہلو روشن ہوتا ہے کہ انسان بات تو کرتا ہے، مگر سفر میں جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے تو ایک قائد کیا وہ تکلیفیں اٹھانے پر راضی ہے جس کی توقع وہ اپنے مجاہدین سے کرتا ہے؟ کیا وہ قائد اسی طرح ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا ہے جس طرح وہ اپنے مجاہدین سے توقع کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ سب سیرت کے بڑے اہم پہلو ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سارے میٹیریل کو جہاں جمع کیا گیا ہے وہ مغازی کی کتب ہیں اور سیر کی کتب ہیں۔